السلام علیکم سامعین، آپ کی میزبان روشنی ایک ریئل سٹوری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری آج کی کہانی میری ایک جاننے والی کی ہے جو لاہور کے علاقے سبزہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہائش پذیر ہیں۔ آئیے یہ کہانی ہم انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ آج 14 اگست 2024 ہے۔ میں سبزہ کے علاقے میں اپنے گھر کے کمرے میں آرام کر رہی ہوں اور کھڑکی کے باہر سے مجھے یہ آواز آ رہی ہے، دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا یہ باغیچہ، جس کو لہو سے اپنے شہیدوں نے ہے سینچا، اس ملک کو بچانا جان مصیبت میں ڈال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ بڑی موہنی سی آواز، یہ آواز میرے پوتے کی ہے، کیونکہ میں نے اور میرے بھائی نے اپنے بچوں کو قیام پاکستان کی کہانی ازبر کروا چکی ہے۔ ہر 14 اگست کو ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب ہوتی ہے، جس میں پہلے قرآن خوانی، اس کے بعد کچھ تقاریر، ملی نغمے اور پھر اس کے بعد پاکستان کی سالگرہ کے کیک کاٹا جاتا ہے۔ میرے پوتے، نواسے، بھتیجے کبھی بھی یہ بات نہیں کہتے کہ یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو اس حقیقت سے روشناس کروایا ہوا ہے کہ 77 سال پہلے خدا نے ہمیں اس ملک کے لیے کیسے قابل بنایا تھا۔ اس ملی نغمے کے دل مو لینے والے الفاظ کو سن کر میں ماضی کے دریچوں کو کھول کر جالندھر کے اس چھوٹے سے گاؤں میں پہنچ گئی جہاں میری پیدائش ہوئی تھی، ایک چھوٹے سے پیارے گھر میں جہاں مجھ سے پہلے میرے ناز نخرے اٹھانے کو میرے 2 بھائی، باہوں کا جھولا دینے کو میرے ماں باپ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بہت پیار سے ویلکم کہا اور آہستہ آہستہ عمر کے دائرے میں گھومتے گھومتے میں 6 سال کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹا بھائی عطا فرمایا۔ میں سب سے زیادہ خوش تھی۔ میں اسکول سے واپس آتی تو اپنے بھائی کے ساتھ سارا وقت مصروف رہتی۔ میں نے اس کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا۔ میں نے اس کو چھوٹے چھوٹے لقمے دے کر کھانا سکھایا۔ میں نے گڑیوں سے کھیلنا چھوڑ دیا اور اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ وقت گزارتی۔ وقت کا پہیہ آہستہ آہستہ آگے گیا اور میرا بھائی 5 سال کا، جبکہ میں 6 سال کی اور میرے دونوں بڑے بھائی 14 اور 15 سال کے ہو گئے۔ وہ بھی ہم سب سے بہت زیادہ محبت کرتے۔ انہی دنوں میں نے اپنے ابو کو اپنی امی سے کہتے سنا کہ اب چوپال میں مت جانا، کیونکہ ان لوگوں کی نظریں بدل چکی ہیں۔ مجھے اس جملے کی سمجھ نہیں آئی، کیونکہ ہمارے محلے کے لوگ تو ہمارے ساتھ بہت محبت سے رہتے تھے، ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ہمارے محلے میں کچھ ہی گھر مسلمانوں کے تھے، باقی کچھ ہندوؤں اور زیادہ تر سکھوں کے تھے۔ اکٹھے شام کو سب لوگ چوپال میں جمع ہوتے۔ ایک دن میں نے اپنے ابو کو کہتے اور سنا کچھ وقت اکٹھے، اب چوپال میں نہیں جانا، ان لوگوں کی نظریں بدل چکی ہیں۔ میرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ نظریں کیسے بدلتی ہیں۔ میرے چھوٹے بھائی کی سالگرہ آنے والی تھی اور ہم سب بھائی کی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس دفعہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ سالگرہ 14 اگست کو منائیں گے، لیکن ہمیں معلوم نہ تھا کہ اس دن ایک قیامت برپا ہوگی۔ 13 اگست کی رات اعلان پاکستان کے ساتھ ہی بلوائیوں نے ہمارے گھر پر حملہ کر دیا۔ ابھی بلوائی گھر میں داخل نہ ہوئے تھے کہ میری امی نے مجھے اور چھوٹے بھائی کو لیا اور چھت والے اسٹور پر لے آئیں۔ ہم نے چھت پر ایک اسٹور بنایا ہوا تھا جس میں ہم فالتو فرنیچر رکھا کرتے تھے۔ مجھے ایک بڑی سی الماری کے پیچھے چھپایا اور ایک خفیہ تجوری کی چابی دے کر کہا، یہاں ٹوٹے فرنیچر کے پیچھے چھپی رہو اور باہر مت آنا۔ اگر صبح تک میں نہ آؤں تو 2-3 دن کے بعد
اس تجوری سے سب کچھ نکال کر پاکستان چلی جانا۔ بلوائیوں نے حملہ کر دیا ہے، شاید وہ ہمیں زندہ نہ چھوڑیں۔ میں نے روتے ہوئے امی سے کہا، امی آپ سب بھی یہاں آ کر چھپ جائیں، مگر وہ بولی اگر ہم سب یہاں چھپ جائیں گے تو وہ ہمارے پیچھے ہی آ جائیں گے اور ہم سب کو مار دیں گے۔ تم اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے چلی جانا اور اسے ماں بن کر پالنا۔ پھر وہ جلدی سے باہر نکل گئیں۔ اندر اندھیرا تھا، میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ چپٹائے روتی رہی۔ نیچے سے شور و غل کی چیخوں کی آوازیں آتی رہیں جو کہ آہستہ آہستہ مدھم پڑ گئیں، لیکن باہر نکلنے کی میری ہمت نہ ہوئی۔ میں بے آواز آنسوؤں کے ساتھ روتی رہی۔ فجر سے پہلے میں نیچے گئی تو اپنے بھائیوں اور باپ کو گھر کے صحن میں خون میں لت پت پڑے دیکھا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھ کر روتی رہ گئی، اپنی چیخیں روکتی رہ گئی۔ اندر گئی تو اپنی ماں کو میں نے جس حالت میں دیکھا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے ماں باپ اور دونوں بھائیوں نے اپنی جان دے کر ہماری جان بچائی۔ میں کچھ دیر روتی رہی، پھر ماں کی نصیحت یاد آئی۔ چابی سے خفیہ تجوری کھولی، اندر کچھ زیور، زمین اور گھر کے کاغذات موجود تھے، کچھ رقم بھی تھی۔ میں نے اپنے اور بھائی کا ضرورت کا سامان لیا، اپنے بڑے بھائی کے کپڑے لیے اور ان کی ایک پتوئی بھی لی۔ پتوئی ایک ایسی چھوٹی قمیض ہوتی ہے جو کہ قمیض کے نیچے پہنی جاتی ہے اور جس میں کچھ جیبیں بھی ہوتی ہیں جس میں سامان رکھا جائے تو وہ اوپر سے نظر نہیں آتا۔ میں نے کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لیا اور اوپر آ گئی۔ ہم دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ اگلی رات پھر باہر سے گھوڑے دوڑنے اور زور زور سے چلانے کی آوازیں آئیں۔ پھر تیسری رات یہ آوازیں نہ آئیں۔ میں سمجھ گئی کہ اب رخصت ہونے کا وقت ہے۔ فجر سے پہلے جب شیاطین کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے، ہم دونوں بہن بھائی ڈرتے ڈرتے نیچے آئے۔ نیچے آنے سے پہلے میں نے اپنا حلیہ تبدیل کر لیا تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کے کپڑے پہن لیے، اپنے بال کاٹ کر ٹوپی کے نیچے چھپا لیے اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب میں فردوس نہیں عقیل ہوں، اور گھر پر الوداعی نظر ڈال کر اپنے پیاروں کے لاشوں کو دیکھ کر ہم دونوں گھر سے باہر نکل آئے۔ ہمیں راستے کی خبر نہ تھی، چلتے گئے، صبح تک بڑی سڑک تک پہنچ گئے۔ ہم دونوں کھیتوں میں چھپ گئے۔ جب شام ہوئی تو دور سے کچھ اٹھتے قدموں کی آواز آئی جسے سن کر ہم ڈر گئے، مگر جب آواز قریب آئی تو دیکھا کہ ایک قافلہ ہے۔ دوڑ کر باہر نکلے، قافلے والوں سے بات کی، وہ پاکستان جا رہے تھے۔ ہم بھی اس میں شامل ہو گئے۔ ساری رات چل کر صبح ہم کہیں چھپ جاتے۔ ہمارا یہ سفر 2 دن جاری رہا۔ دوسری صبح تھی، ابھی ہم چھپنے کو جگہ ہی ڈھونڈ رہے تھے کہ بلوائیوں نے حملہ کر دیا۔ شو میاں قسمت کہ میں اور میرا بھائی سب سے پیچھے تھے۔ جیسے ہی بلوائی سامنے سے آئے، میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ ہمارے پیچھے دوڑتے قدموں کی آواز آئی، لیکن ہم نے پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ کافی دیر تک دوڑتے رہنے کے بعد مجھے ایک مٹی کا ٹیلا نظر آیا اور میں اپنے بھائی کو لے کر اس کے پیچھے چھپ گئی۔ اگلے دن ہم وہیں چھپے رہے۔ شام کے وقت قریب سے ہی پھر کسی قافلے اور بلوائیوں کے حملے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم دونوں ڈر کے مارے کانپتے رہے اور وہیں چھپے رہے۔ رات کو ہم ٹیلے کے پیچھے سے نکلے اور آوازوں کی سمت جا کر دیکھا تو وہاں بہت سے لوگ شہید ہوئے اور زخموں سے چور پڑے تھے۔ ہم نے زخمیوں کو بڑی مشکل سے اٹھا کر پانی پلایا۔ جو شہید ہو چکے تھے ان کو ایک سائڈ پہ کیا۔ زخمی لوگ جب تھوڑے سے بہتر ہوئے تو ان کو آہستہ آہستہ چلا کر ہم ٹیلے کے پیچھے لے آئے اور وہاں ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ 2 دن کے بعد ہم نے پھر سے ایک قافلہ بنایا اور پھر سے چل پڑے۔ ان میں ایک بوڑھے میاں بیوی بھی تھے جو کل 3 لوگ اپنے گھر سے روانہ ہوئے تھے، مگر راستے میں ان کا جوان بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ کو بچاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ بابا کو تھوڑا بہت راستے کا علم تھا۔ کہنے لگے شاید ہم پاکستانی سرحد کے بالکل قریب ہیں،
شاید ہم کل صبح تک پاکستان پہنچ جائیں، اسی لیے ہم نے ایک قافلہ تیار کیا اور ہم پھر سے چل پڑے۔ شاید ہندوستان اور پاکستان کی افواج نے کمان سنبھال لی تھی، صورتحال کنٹرول میں تھی، کیونکہ باقی 2 دن کے سفر میں ہمیں کوئی بلوائی نہ ملا۔ 2 دن بعد ہم پاکستان کی سرحد پر پہنچ گئے اور پہنچتے ہی سجدوں میں گر گئے۔ کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی مٹی کو چومتے رہے۔ پھر پاکستان آرمی نے ہمیں اٹھایا، گلے سے لگایا اور ہمیں مہاجرین کے کیمپ لاہور میں بھیج دیا۔ کیمپ میں میں نے بابا کو اپنی داستان سنا کر اپنے زیور اور زمین جائیداد کے کاغذات دکھائے۔ بابا بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان دنوں کاغذات دکھا کر گھر اور زمینیں الاٹ ہو رہی تھیں۔ بابا نے محکمہ سیٹلمنٹ کو کاغذات دکھائے تو پھر ہمیں سنت نگر لاہور میں ایک ڈبل سٹوری گھر ملا، جس کے نیچے ایک بڑی دکان تھی۔ میں نے بابا اور اماں کو اپنے ماں باپ کا درجہ دے کر اپنے ساتھ رہنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا بھی کوئی نہ تھا اور ہمارا بھی کوئی نہ تھا۔ خیر ہم اکٹھے رہنے لگے۔ کچھ حالات بہتر ہوئے تو میں نے اپنے بھائی کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا اور اب میں 16 سال اور بھائی 10 سال کا ہو چکا تھا۔ بابا نے میری شادی ایک نوجوان سے کروا دی جو پارٹیشن میں اپنی فیملی کھو چکا تھا اور اکیلا تھا۔ میں شادی کے لیے رضامند نہ تھی، مگر بابا نے کہا، زندگی مضبوط سہارے کے ذریعے گزرتی ہے، بھائی ابھی چھوٹا ہے، میرے بعد یہ مضبوط سہارا تمہیں سہارا دے گا۔ ان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ میری شادی کے 2 سال بعد پہلے اماں اور پھر 1 سال بعد بابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت میرے شوہر میرا مضبوط سہارا بنے اور ہم نے مل کر بھائی کو سنبھالا۔ پھر بھائی پڑھ لکھ کر آرکیٹیکٹ بن گیا۔ ہم نے اپنی دکان بیچی، گھر بیچا اور ایک نسبتاً چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر بیچ کر جو پیسے ہمیں ملے تھے اور اس میں سے جو باقی بچے تھے، ان سے بھائی نے کاروبار شروع کر دیا۔ اللہ پاک نے کاروبار میں دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی عطا فرمائی اور جلد ہی ہم نے سبزہ میں ایک بڑا گھر لے لیا۔ میرے 2 بچے ہو چکے تھے جو ماموں کی جان تھے۔ اب بھائی بھی اپنی زندگی میں سیٹل تھا۔ میں نے بھائی کی شادی کا فیصلہ کیا اور ایک اچھی فیملی کی اچھی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ آج اس کے بھی 2 بیٹے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کے لہو کے ہر قطرے میں پاکستان کی محبت بھری ہوئی ہے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان کی کیا قدر و قیمت ہے۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو میرے رگوں پہ میں ایک سنسنی سی دوڑ جاتی ہے، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے سرخ روح ہونے کا موقع دیا۔ ناظرین، یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے اور آخر میں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسے لگی، اور نئے آنے والے سامعین اس چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ اللہ پاک ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہم ہمیشہ 14 اگست کو اسی طرح اس کا جھنڈا لہراتے رہیں۔ آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔